ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر عبد المالک الوی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ قریش، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور کن کن مقاصد کے لیے آپ اس سورۃ مبارکہ کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں خاص برکت رکھی ہے، خاص رحمت رکھی ہے۔ میں نے جو نوٹ کیے فوائد وہ تقریباً 20 ہیں، جو میں آگے ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور کتنی بار آپ نے اس سورۃ مبارکہ کو کس مقصد کے لیے کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین کے کچھ واقعات جو اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت پر ان کے اقوال ہیں، ان کے واقعات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، تاکہ آپ اس سورۃ مبارکہ کی فضیلت کو، اہمیت کو سمجھیں۔ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کامل یقین کے ساتھ آپ جب اس کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں یقیناً آپ کو کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ اور اس کی فضیلت کے متعلق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ نمبر 1، یہ سورۃ قریش مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی 4 آیات ہیں۔ اسی طرح مفسرین اکرام لکھتے ہیں اس کا شان نزول جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکے کے اندر جو قریش قبیلہ تھا وہ بہت پریشان حال میں تھا، غربت تھی اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تجارت کے لیے 2 سفر دیے، ایک سردی کا، ایک گرمی کا۔ سردی میں بھی وہ ایک سفر کرتے تجارت کی غرض سے، اسی طرح گرمی میں بھی وہ سفر کرتے تجارت کی غرض سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال عطا فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کے اندر آتا ہے آخری آیت میں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سے خوف اور ڈر کو بھی ختم کر دیا اور لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دی۔ لوگ ان سے بھی محبت کرنے لگے، لوگ ان کی عزت کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا فرمایا، رزق بھی عطا فرمایا، اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ یہ سب کچھ جو تمہارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں عطا کیا ہے، یہ ساری نعمتیں یاد دلانے کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے کہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جو عزتیں ہیں، جو امن ہے، جو خوف ڈر تمہارے دلوں سے نکل گیا، جو تم سفر کرتے تھے امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ڈر اور خوف کے بغیر، اور جو تمہیں میں نے عزتیں دیں اور لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دی، یہ صرف اللہ رب العالمین نے ہی کیا ہے۔ اس لیے تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ان کو یاد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ کو نازل فرمایا۔
اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ قریش صبح اور شام پڑھتا ہے، فقر و فاقہ اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیتے ہیں، فقر و فاقہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں، اور دل سے ڈر اور خوف کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اور اطمینان قلب اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر ڈر اور خوف کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا۔ اس صورت کو آپ جب پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اس صورت مبارکہ کے اندر دشمنوں کی بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دور کر دیا، امن بھی دے دیا، حفاظت بھی فرما دی، عزتیں بھی عطا فرما دی، اور مکہ المکرمہ کی سرداری بھی عطا فرما دی، اور بیت اللہ کا متولی بھی قریش قبیلے کو بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں عطا کیا، اور اب تم میری ہی عبادت کرو۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جو بندہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت صبح و شام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے بھی محفوظ فرماتا ہے، جس طرح مکے کے لوگوں کو محفوظ فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ دل کا اطمینان، یعنی کہ دل سے ڈر، خوف اور بے سکونی، بے چینی، یہ سب جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو بھی سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے، آفات سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں، کہ یعنی کہ کوئی دشمن جو ہے اس کی کوئی سازش بھی اس کے کام نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس دشمن کی ہر سازش کو بھی ناکام بنا دیتے ہیں جو بندہ سورۃ القریش کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ سورۃ قریش کا پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کبھی بھوکا نہیں سوتا، کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، مال میں بھی برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور پیٹ کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بھوکا نہیں سلاتے، بلکہ پیٹ اس کا ہر وقت بھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اور فقر و فاقہ سے بھی اس کو محفوظ فرما لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک غریب شخص میرے پاس آیا اور اپنی غربت کا اظہار کرنے لگا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سورۃ قریش پڑھنے کا بتایا کہ تم سورہ قریش کو پڑھا کرو، مشورہ دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد دوبارہ لوٹا تو وہ کہنے لگا کہ حضرت اب میری ساری جتنی مالی مشکلات تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا ہے، یعنی کہ پہلے غریب تھا، غربت کی چکی میں پس رہا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا ہے، دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے مریدین کو تلقین کیا کرتے تھے کہ سورۃ قریش کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں کہا کرتے تھے؟ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے، سفر کی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر گھر سے باہر نکلتا ہے، کہیں جانے لگتا ہے، تو اگر سورہ قریش کی تلاوت کر لیتا ہے تو سفر کی جتنی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، سب پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں، اور ہر خطرے سے اس بندے کو محفوظ فرما لیا جاتا ہے جو بندہ سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ قریش کی تلاوت کرتا ہے، یعنی کہ صبح 7 بار فجر کی نماز کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کر لیتا ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو بندہ سورہ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو نمبر 1 7 بار صرف فجر کی نماز کے بعد 7 بار پڑھ لے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ غربت کو مٹا دیتے ہیں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت سے نواز دیتے ہیں۔ غربت کے خاتمے کے لیے یہ ایک بہترین عمل ہے سورۃ قریش کا، کیونکہ قریش کے جو لوگ تھے، مکے کے جو لوگ تھے، وہ پہلے بہت پریشان تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ ان کے پاس باقی نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھولے کہ وہ سردی اور گرمی میں سفر کرتے، تجارت کی غرض سے کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو امن بھی دیا اور ان کے رزق میں کشادگی بھی عطا فرمائی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال عطا فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں بھی عطا فرما دیں، اور دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مالی تنگی کا شکار ہو گیا، ادھر میری والدہ بیمار ہو گئی، اب میں پریشان ہوں، میرے پاس والدہ کی دوائی دارو کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، خیر میں بہت پریشان تھا، تو میں رات کو سوتا ہوں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، مجھے کہا کہ اے سفیان تم اس طرح کرو کہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش کی تلاوت کیا کرو۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ایک شخص آیا میرے پاس اور اس نے کچھ مجھے مال دیا اور کہنے لگا یہ آپ کی امانت ہے، مجھے کسی نے دیا تھا کہ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو دے دینا، تو میں آپ کی امانت آپ کے سپرد کرنے آیا ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو اس میں بہت سارا مال تھا، جس سے میری جتنی پریشانیاں تھیں، مالی تنگی تھی، وہ ساری ختم ہو گئی۔ یہ سورہ قریش پڑھنے کا اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواب میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے دن ہی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی مالی تنگی کو دور فرما دیا۔ اسی طرح حضرت باز یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دشمنوں سے پریشان ہے، یعنی کہ مجھے دشمن کو نقصان نہ پہنچا دے، مالی نقصان نہ پہنچا دے، جانی نقصان نہ پہنچا دے، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے نقصان پہنچانے کی میرا دشمن کوشش کر رہا ہے تو میرا نقصان ہو نہ جائے، یہ ڈر ہے اگر کسی کے دل میں، تو حضرت باز یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات سونے سے پہلے 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیں، اللہ تعالیٰ دشمن کے ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے، اور اس کے دل میں جو ڈر ہے، خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم فرما دیں گے، کیونکہ اس صورت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دل کو سکون عطا فرماتے ہیں، دماغ کو سکون عطا فرماتے ہیں، اور بندے کے دل و دماغ میں جو ڈر ہے، جو خوف ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ایک بڑی نیک عورت گزری ہیں، بہت غریب تھیں، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ غربت کی وجہ سے بہت پریشان تھیں، تو ایک اللہ کا ولی نیک آدمی کو خواب میں دیکھا، تو اس نیک آدمی نے کہا کہ اللہ کی بندی تو اتنی پریشان ہے، تو اس طرح کر سورہ قریش کی تلاوت کیا کر۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قریش کی تلاوت کرنا شروع کر دی، عشاء کی نماز کے بعد 11 بار میں سورۃ قریش کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس غربت سے نکال دیا، اور مالی تنگی جو تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دور کر دی اس سورۃ قریش کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مکے والوں کو بھی پریشانیوں سے نکال کر ان کے لیے بھی آسانیوں کے دروازے کھولے تھے، مالی تنگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنا بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق عطا کر دیا تھا۔ تو اسی طرح جو سورۃ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو سورۃ قریش کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحمت کا نزول فرماتے ہیں، اس لیے سورۃ قریش کو
رزق کے لیے خاص جو ہے یہ علماء بتاتے ہیں کہ ڈر اور خوف اور رزق کے لیے جو بندہ بھی کرے گا، عزت کے لیے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، رزق میں وسعت آ جائے گی، رزق میں کشادگی عطا فرمائیں گے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ امن سلامتی عطا فرما دیں گے، ڈر اور خوف اس کے دل سے نکل جائے گا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اس کو عزت مقام عطا فرمائیں گے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ اس کو دشمنوں سے، ہر شر سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محفوظ فرما لیں گے۔ اسی طرح حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ 7 بار نماز فجر کے بعد اس صورت مبارکہ کی تلاوت کیا کرو۔ ایک شاگرد آیا، بڑا غریب تھا، حضرت کوئی مجھے وظیفہ بتا دے، تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورت قریش کی تلاوت کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس غربت سے نکال دے گا اور مالی تنگی جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نفسیاتی اگر کوئی مریض ہے، کوئی ذہنی مریض ہے یا کوئی قلبی مریض ہے یا بہت زیادہ پریشان رہتا ہے، الجھنوں میں پھنسا رہتا ہے اور ہر وقت جو ہے ڈپریشن کا وہ مریض ہے، ہر وقت پریشانی میں رہتا ہے اور جو بات ہے وہ دل دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، بار بار اسی کو سوچتا رہتا ہے اور نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وسوسے آتے ہیں، ڈر اور خوف میں مبتلا رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 11 بار روزانہ سورت قریش کی تلاوت کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ دل و دماغ کو سکون عطا فرما دیں گے اور ڈر خوف اس کے دل سے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذہنی سکون کے لیے، قلبی سکون کے لیے، رزق کے لیے سورت قریش جو ہے یہ ایک بہترین عمل ہے۔ جو بندہ سورت قریش کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ذہنی سکون عطا فرماتے ہیں، قلبی سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے وہ تبلیغی اجتماع سے بیان کر رہے تھے، تو ان تبلیغی لوگوں سے کہا جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو مسجد میں جا کر، گھر میں جا کر دروازے پر دستک دے دے کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے۔ بڑی قربانی ہے ان کی جو دین کے لیے وہ دیتے ہیں، 1 منٹ کسی کے لیے نکالنا آج اس دور میں مصروفیت سے میں اور اپنی زندگی سے 1 منٹ نکالنا بھی مشکل ہے، لیکن وہ اللہ کے بندے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، 1 بستر ساتھ لیا، 1-2 برتن ساتھ لیے اور خود اپنی جیب سے خرچہ کرتے ہوئے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں، جان کو بھی اور مال کو بھی، اولاد کو بھی، بیوی کو بھی، گھر کو بھی، کہ وہ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں اور دروازے پر جا کے دستک دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت بڑی یہ قربانی ہے، بہت بڑا یہ عظیم کام ہے۔ تو ان کے اجتماع سے حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، تو انہوں نے تبلیغ والوں سے کہا کہ اللہ کے بندو تم یہ سورت مبارکہ پڑھا کرو۔ کون سی؟ سورت قریش کی، سورت قریش کو پڑھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے مکے کے قریش کے لوگ جب سردی اور گرمی کا سفر کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سفر کی ہر پریشانی کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، ہر دشمن کو دور کر دیا، ہر چور ڈاکو سے ان کو محفوظ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے تحاشا رزق عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے۔ تو آپ بھی دین کے لیے سفر کرتے ہیں، آپ دین کے لیے نکلے ہوئے ہیں، تو آپ بھی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے، تاکہ میں محفوظ رہوں، دین کا کام اچھے طریقے سے کروں، تاکہ مجھے سفر میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے، تو سورہ قریش کی لازمی تلاوت کیا کریں۔
تو یہ تبلیغ والے جب جماعت کے لیے نکلتے ہیں ان کو بہت سارے اذکار بتائے جاتے ہیں، اور اسی طرح علامہ یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے سورۃ قریش کا وظیفہ بتایا کہ یہ سورۃ قریش کی تلاوت کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سفر کی پریشانی کو دور فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ امن عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائیں گے۔ تو جب بندے کی طبیعت سیٹ ہوگی، ذہن سیٹ ہوگا، دل سیٹ ہوگا، سکون ہوگا، راحت نصیب ہوگی، پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، تو پھر اور لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو ہے وہ دین کا کام کرے گا۔ تو جو بندہ پریشانیوں سے، سفر کی پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ قریش کی تلاوت کرے، تو اللہ تعالیٰ سفر کی ہر پریشانی سے بھی اس کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 20 فوائد ہیں، 20 نوٹ میں نے فوائد کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کروں، کس وقت اور کتنا آپ نے کس کام کے لیے اس سورۃ قریش کو پڑھنا ہے۔ تو آئیے اب میں آپ کو وہ فوائد اور وہ طریقہ کار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، رزق میں برکت کے لیے، کشادگی کے لیے، وسعت کے لیے آپ نے فجر کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ بے چین ہیں، بے سکون ہے، تو دل کا سکون حاصل کرنے کے لیے سونے سے پہلے 7 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ دل کو راحت نصیب فرمائیں گے اور دل کو اطمینان اور سکون نصیب فرمائیں گے۔ فقر و فاقہ، غربت سے نکلنے کے لیے، محتاجی سے دور رہنے کے لیے آپ عشاء کی نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اور محتاجی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ کاروبار میں ترقی کے لیے، کہ میں کاروبار کرتا ہوں، دکان ہے، فیکٹری ہے، کوئی بھی جگہ ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، تو آپ اس کی ترقی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے کہ دن دگنی، 4 چگنی، رات چگنی جو ہے میں اس میں ترقی کرتا رہوں۔ تو اس کے لیے آپ نے دکان کھولتے وقت، فیکٹری کھولتے وقت یا اپنے کاروبار پر جب آپ پہنچتے ہیں تو دروازے سے اندر داخل ہونے سے پہلے آپ 7 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر کے دم کر لیا کریں، تو اللہ تعالیٰ کاروبار میں ترقی عطا فرمائیں گے۔ ملازمت نہیں ہے، ملازمت میں آسانی چاہتے ہیں، مجھے ملازمت مل جائے، نوکری مل جائے، تو اس کے لیے آپ صبح 11 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں۔ اگر ملازمت پر ہیں اور ملازمت پر ہوتے ہوئے وہاں پر کوئی پریشانی ہے تو پھر بھی آپ صبح 11 بار جاتے ہوئے سورۃ قریش کی تلاوت کریں۔ ملازمت نہیں مل رہی تو اللہ تعالیٰ ملازمت عطا فرمائیں گے۔ ملازمت کے دوران اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح نمبر 6، سفر میں حفاظت کے لیے، کہ آپ سفر پہ کہیں جانے لگے ہیں تو سفر میں جاتے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی پریشانی کسی قسم کی چھوٹی بڑی نہ آئے، تو آپ سفر میں جانے سے پہلے 3 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیں۔ سفر کی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لیں گے۔ نمبر 7، ڈپریشن والا بندہ پریشان رہتا ہے، ذہنی قلبی سکون چاہتا ہے اور ہر وقت ذہنی دباؤ پریشانی میں رہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 21 بار دن میں کسی بھی نماز کے بعد 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ڈپریشن سے شفا عطا فرمائیں گے، ذہنی سکون عطا فرمائیں گے، قلبی سکون عطا فرمائیں گے۔ نمبر 8، تجارت میں برکت کے لیے، کاروبار کرتا ہے، ایسا تجارت کرتا ہے، لین دین کا کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس وقت کاروبار کرنے سے پہلے وہ سورۃ قریش کی 7 بار تلاوت کر لے، تو اللہ تعالیٰ تجارت میں نفع ہی نفع عطا فرمائیں گے، اس کو کبھی نقصان نہیں ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح نمبر 9، غربت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے جمعرات اور جمعے کی رات 40 بار سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ جمعرات کی رات اور جمعے کی رات، یعنی کہ صبح جمعرات ہے، اس سے پہلی جو رات ہے بدھ والا دن ختم ہوتا ہے، جمعرات کی رات کا آغاز ہوتا ہے، تو اس رات آپ نے 40 بار سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح جمعرات کا دن ختم ہوتا ہے، جمعے کی رات شروع ہوتی ہے، تو آپ نے اس رات سورۃ قریش کو 40 بار پڑھ کر دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ غربت کو دور فرما دیں گے۔ روحانی ترقی کے لیے
نمبر 10 روحانی ترقی کے لیے اگر آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں تہجد کے وقت 11 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ روحانی سکون بھی عطا فرمائیں گے اور روحانی ترقی بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے کہ میں ہر وقت اللہ ہی کا ہی سوچوں، اللہ کے قرب میں رہوں اور اللہ کی محبت مجھے نصیب ہو جائے، زبان پر ہر وقت اللہ اللہ کی آوازیں ہی آتی رہیں، ذکر کرتا رہوں۔ تو اس کے لیے آپ مغرب کی نماز کے بعد 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اپنی محبت پیدا فرما دیں گے۔ نمبر 12 محتاجی اور سوال کی عادت ختم کرنے کے لیے کہ بندہ سوچتا ہے کہ مجھے کسی سے زندگی میں کوئی سوال نہ کرنا پڑے، میں کسی کا کبھی محتاج نہ ہوں، تو اس عمل سے، کیونکہ یہ اچھا عمل نہیں ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سے سوال کرتے رہنا، تو اس عادت کو ختم کرنے کے لیے آپ 7 بار فجر کی نماز کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بھی آپ کو نجات عطا فرما دیں گے۔ نمبر 13 اولاد میں خیر و برکت کے لیے کہ اولاد کو کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، اولاد ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے، تو آپ 11 بار سورۃ قریش کا ہر روز دم کریں، 11 بار پڑھیں سورۃ قریش کو، دم کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ اسی طرح نمبر 14 مالی قرض کسی سے لیا ہے، اب دیا نہیں جا رہا تو بہت پریشانی ہے، تو مالی قرض سے نجات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ غیب سے کو مدد فرمائیں اور ہمارا قرضہ اتر جائے، تو اس کے لیے آپ عشاء کی نماز کے بعد 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں، کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے نجات عطا فرما دیں گے۔ نمبر 15 دشمن سے حفاظت کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ دشمن مجھے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا سکے، تو حفاظت کے لیے آپ جب بھی گھر سے نکلیں تو نکلتے وقت 11 بار سورۃ قریش کی تلاوت کر لیں تو دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور دشمن سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کا انتظام فرما دیں گے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے آپ مغرب کی نماز کے بعد 7 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ گھر میں خیر و برکت اور سکون اور آپس میں حسن و سلوک اور آپس میں محبت نصیب فرمائیں گے۔ اسی طرح نمبر 17 بھوک اور قحط سے بچاؤ کے لیے، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کبھی غربت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کبھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے مالی، تو آپ اکیلے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر 40 بار ہر روز سورہ قریش کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ فقر و فاقے سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے، بھوک سے آپ کو محفوظ فرما لیں گے اور قحط سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرما لیں گے اور آپ کو زندگی میں کبھی غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ نمبر 18 غیبی مدد کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی ٹینشن ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے غیبی مدد فرمائے، تو آپ نے تہجد کے وقت 21 بار سورۃ قریش کی تلاوت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں۔ نمبر 19 کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد 3 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں تو آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت کے لیے نمبر 20 اگر آپ چاہتے ہیں دشمن کی ہر سازش ناکام ہو جائے اور ہر معاملے کے اندر مجھے نہ مالی جانی نقصان مجھے دشمن نہ پہنچا سکے تو آپ صبح شام 11 بار سورۃ قریش کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ دشمن کی ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دشمن کے ہر شر اور فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل کرم اور رحم فرمائے۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا اللہ سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔